بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2232 ہے اور آج سورۃ الجن کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 13، 14 اور 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَنَّا، اور یہ کہ ہم نے، لما سمعنا، جب سنی، الہدا، ہدایت، آمنا، ہم ایمان لے آئے، بھی اس پر، فمن یؤمن، جو کوئی ایمان لائے گا، بربہ، اپنے رب پر، فلا یخاف، تو وہ نہیں ڈرے گا، بخسن، کسی نقصان سے، ولا رہقا، اور نہ ظلم و زیادتی سے، وَأَنَّا، اور یہ کہ، منا، کچھ ہم میں سے، المسلمون، مسلمان ہیں، ومنا، اور کچھ ہم میں سے، القاسطون، ظالم ہیں، فمن، چنانچہ جو، اسلم، اسلام لائے، فَأُولَئِكَ، تو انہوں نے، تحروا، تلاش کر لی، رشدا، راہ حق، وَأَمَّا، اور لیکن وہ جو، القاسطون، ظالم ہیں، فَكَانُوا، تو وہ ہیں، لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جہنم کا ایندھن۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، چنانچہ جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہے اور نہ کسی زیادتی کا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، چنانچہ جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور رہے وہ لوگ جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لیا ہے۔ دوسری بات، جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لائے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہے اور نہ ہی کسی زیادتی کا۔ تیسری بات، ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی بھی ظالم ہیں۔ چوتھی بات، جو اسلام لا چکے ہیں انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ پانچویں بات، جو لوگ ظالم ہیں وہ تو جہنم کا ایندھن ہے۔ بات چل رہی ہے سورۃ الجن میں جنات کی، اور جنات کے ایمان کی اور ان کے ظلم و زیادتی کی، اور خود وہ جنات اپنی زبان سے اپنے بارے میں، جنات کی جماعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس ہدایت کو نہیں اپنایا تو قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والے ہم بن جائیں گے، اور جنہوں نے اس ہدایت کو قبول کر لیا ظاہر بات ہے کہ انہیں نہ تو کسی گھاٹے کا اندیشہ ہے اور نہ ہی کسی زیادتی کا، یعنی ان کی نیکیوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کے گناہوں میں کسی قسم کا کوئی اضافہ ہوگا، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور ان کا پروردگار یقیناً انہیں کل قیامت کے دن ان کے ان اعمال کے نتیجے میں نعمتوں اور آسائشوں اور آرام اور راحت کے باغات میں رکھے گا، اور انہیں اس دن بڑی کامیابی یقیناً ملے گی۔ یہی بات ان جنات نے بھی کہی کہ جب ہم نے اس قرآن کو سنا اور ہدایت کا علم ہمیں حاصل ہوا اور ہمیں توحید کا سبق ملا
تو ہم میں سے چند لوگوں نے اس ہدایت کو قبول کر لیا اور ہم مومن بن گئے، لیکن ہم میں کچھ ایسے بھی لوگ اب بھی ہیں جو اس واضح کلام کو سننے کے باوجود بھی اپنے کفر پر جمے ہوئے ہیں اور حق سے روگردانی اختیار کرتے ہوئے اپنی جانوں پر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اب ان میں سے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، یقیناً انہوں نے سیدھا اور حق کا راستہ اپنا لیا ہے، اور حق پر چلنے والے ہی ظاہر ہے کہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور ہے یہ ظالم لوگ جو حق کو جھٹلا کر اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور کفر پر اڑے ہوئے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے ایندھن کے طور پر انہیں اس میں ڈال دے گا، جس سے جہنم کی آگ اور بھڑکنے لگے گی۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے ان جنات کی باتوں کو بیان کیا جو ان کے درمیان میں ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے بطور نصیحت ان کو کفار مکہ کے سامنے یہ واقعہ بیان فرمایا جنات کا، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جن جنات کو تم قادر و قوت والا سمجھتے ہو اور ان سے مدد اور ان کی پناہ لیتے ہو، وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار ہیں اور مجھ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کی باتوں کو نہیں مانتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہم سب کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ 1 سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے۔ آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ منبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی 1 مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5,000 روپے دیجیے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کے 5,000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔